کوئی مجھے جواب دے دے کہ اگر حضور نے 2 درختوں کی اس طرح شادی سے منع کیا تھا تو کہتے ہیں انہوں نے کہہ دیا نہیں اپنی مرضی کرو، تو حضرت یوسف کے بارے میں کیا کہو گے؟ تو اعتراض کرنے والے جانتے نبی کا مقام بہت بلند ہے، نہیں یہ تو بات رہی ایک طرف، یہ تو بات رہی ایک طرف۔ ایک منافق تھا، الٹے ہاتھ سے کھا رہا تھا۔ کون سے ہاتھ سے کھانا؟ کون سے ہاتھ سے چاہیے؟ دائیں ہاتھ سے، سیدھے ہاتھ سے کھانا چاہیے۔ سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک، بخاری شریف میں اپنے سامنے سے کھاؤ اور سیدھے ہاتھ سے کھاؤ۔ وہ الٹے ہاتھ سے کھا رہا تھا تو حضور نے فرمایا سیدھے ہاتھ سے کھا، تو اس نے نبی کے ادب کو چھوڑ کر اپنی ضد کہنے لگا میرا سیدھا ہاتھ ٹھیک نہیں۔ فرمایا ایسا ہی ہوگا۔ میرے نبی نے کیا فرمایا؟ اس کے بعد اس کے سیدھے ہاتھ نے کام نہیں کیا، اس کے سیدھے ہاتھ نے کام نہیں کیا کیونکہ نبی کے منہ سے۔ اچھا، حضرت یوسف علیہ السلام خواب کی تعبیر بتاتے ہیں۔ جیل میں 2 قیدی تھے، انہوں نے خواب نہیں دیکھے تھے، اپنی طرف سے بنا لیے۔ آ گئے، آ کے خواب سنائے۔ ایک نے کہا جی روٹیاں میرے اوپر رکھی ہوئی ہیں، اس میں سے پرندے نوچ کے کھا رہے ہیں۔ دوسرے نے کہا میں بادشاہ کو شراب پلا رہا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے دونوں کی تعبیر بتا دی۔ وہ جس نے کہا تھا نا روٹیاں نوچ کے کھا رہے ہیں، اس کی تعبیر اچھی نہیں تھی کہ اس کی موت کا بیان۔ اس نے خواب تو دیکھا نہیں تھا، جب تعبیر سنی تو پریشان ہو گیا، کہنے لگا جی ہم نے تو دیکھا نہیں۔ فرمایا اب جو میں نے کہہ دیا ہے ویسا ہی ہوگا، ویسا ہی ہوگا۔ کیوں کہ نبی کی زبان پر بولتا کون ہے؟ اور جو اللہ والا بن جاتا، اللہ فرماتا اس کی زبان میں بن جاتا ہوں۔ تو نبی کے لیے تو اللہ فرماتا وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، میرا یہ حبیب اپنی خواہش سے اپنے لب نہیں ہلاتا، اس کے ہونٹ کب ہلتے ہیں؟ جب ہماری وحی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر یا رسول۔ تو وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ نبی کو اپنے انجام کی خبر نہیں، یا نبی کو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں، تو ان کو سوچنا چاہیے۔ وہ خبر دے رہے، بتا رہے مجھے قیامت کے دن 3 جگہ پہ ڈھونڈ لینا، میں میزان پہ ملوں گا یا حوض پہ ملوں گا یا تمہیں پل صراط پر۔ وہ تو خود خبر دے رہے ہیں اور یہ دوسروں کو بتا رہے ہیں، اور تم کہہ رہے ہو نبی کو اپنی خبر نہیں، کہتے ہو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں، وہ تو ساری جہان کی خبریں دے رہے ہیں۔ تو جو یہ انکار کرنے والے ہیں ان کا ایمان اونچی گئی ہے، یہ لوگ درست نہیں ہیں۔ اچھا، اب میں سمیٹوں کیونکہ ابھی یہ موضوع بہت سا باقی ہے۔ جو مخالف ہے نا وہ یہ کہتے ہیں ہمارے پاس کوئی ترازو تو ہے نہیں کہ ہم ناپیں کتنا تھا کتنا نہیں تھا، بس یہ ہے کہ بعض علم تھا، بعض۔ تو وہ بعض کو کس ترازو میں ناپتے ہو؟ اگر ترازو نہیں ہے تو یہ بعض کس ترازو میں ناپتے ہو کہ جی تم کہہ دیتے ہو اتنا تھا اتنا نہیں تھا، اور ہم یہ کہتے ہیں ان کو کتنا تھا یہ دینے والا رب جانتا ہے، لینے والا اس کا حبیب جانتا ہے۔ اللہ اکبر یا رسول۔ یہ جو ما کان و ما یکون، میں نے اس کا کچھ حوالہ آپ کو پچھلے جمعے سنایا تھا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے دیا جتنا دیا، اللہ نے علم دیا جتنا دیا، وہ دینے والا رب جانے، لینے والا اس کا حبیب جانے۔ ہم کوئی اعتراض کر سکتے؟ اونچی کہیے۔ وہ لوگ جو نبی کے لیے کہتے ہیں معاذ اللہ، جنہوں نے یہ کہا کہ جی مجھے خبر نہیں میرے ساتھ کیا ہونا ہے۔ حضور سے پوچھا گیا، کس نے پوچھا؟ صدیق اکبر نے۔
اب میں تو دو تین آپ کو اس طرح کی باتیں یاد آتی جائیں گی آپ کو, آپ نے سنی بہت ہوئی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کی 360 نشانیاں ہیں. کتنی؟ ایک بار پھر کہیے. ہاں, فرمایا جس میں ایک بھی ہوگی وہ جنت میں چلا جائے گا. 360 نشانیاں جس میں ایک بھی ہوگی بالآخر وہ اپنی سزائیں وغیرہ بھگت کے بالآخر جنت میں چلا جائے گا. حضرت ابو بکر پاس بیٹھے ہوئے, وہ عرض کرتے ہیں حضور مجھ میں کتنی ہے؟ تو حضور یہ نہیں فرماتے مجھے اپنا نہیں پتا تیرا کیا بتاؤں, مجھے دیوار کے پیچھے کا نہیں پتا تیرا کیا بتاؤں. نہیں, فرمایا تجھ میں ساری موجود ہیں, تجھ میں. اچھا ایک سنی, اب آگے کی سن لیجئے. یہ تو یہاں کی بات ہو گئی, اب وہاں کی بات سن لیجئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے 8 دروازے ہیں. کتنے؟ 8. فرمایا ایک دروازے سے نمازیوں کو, ایک دروازے سے روزے داروں کو, ایک دروازے سے ذکر والوں کو, ایک دروازے سے دعا والوں کو. آواز پڑ رہی ہوگی ادھر سے گزرو ادھر سے گزرو. حضرت ابو بکر نے پوچھ لیا حضور مجھے کس دروازے سے آواز آئے گی؟ مجھے آپ میری بات ہی نہیں سمجھ رہے. حضور مجھے کس دروازے سے؟ اور نبی کے علم کا انکار کرنے والوں, یہ کہنے والوں کہ نبی کو نہیں پتا کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا, ان کا صحابی پوچھ رہا ہے حضور مجھے کس دروازے سے آواز آئے گی. یہ نہیں پوچھ رہا کہ میرا کیا حال ہوگا, کیا میں بھی جنت میں جاؤں گا. نہیں, یقین ہے نبی کا غلام ہوں, جنت میں جاؤں گا. حضور مجھے کون سے دروازے سے آواز پڑے گی؟ یقین دیکھیں. تو حضور آگے سے یہ نہیں کہتے کہ کسی سے بھی پڑ جائے جنت میں تو چلے ہی جاؤ گے نا. نہیں, حضور نے فرمایا ہر دروازے والا چاہے گا تو اس کے دروازے سے گزرے. اللہ نہیں, میں نے آپ کو جو لوگ سنتے رہتے انہوں نے مجھ سے سنا, حضرت علی سے لوگوں نے پوچھا جنت میں سب سے پہلے کون جائے گا امت میں؟ تو حضرت علی فرماتے ہیں ابو بکر اور عمر جائیں گے. تم نبی کی بات کر رہے ہو, یہاں علی بتا رہے ہیں امت میں سب سے پہلے جنت میں کون جائے گا؟ حضرت علی سے پوچھا جا رہا ہے. تو حضرت علی کہہ رہے ہیں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر جائیں گے. تو کسی نے کہا آپ نہیں. فرمایا وہ تو جنت میں پہنچ چکے ہوں گے, وہاں کے پھل کھا چکے ہوں گے, وہاں آرام کر چکے ہوں گے, میں ابھی حساب میں کھڑا ہوں گا. یہ حضرت علی کا فرمان. اور آج کوئی کہے کہ نبی کو خبر نہیں. کیسے لوگ ہیں یہ؟ حضور نے فرمایا حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے خبر ہے یا نہیں؟ نہیں, ایک حدیث سن لو جس کو سننی ہے. فرمایا طوبیٰ لمن رآنی. طوبیٰ کے معنی خوشخبری ہے. خوشخبری ہے اس کے لیے جس نے مجھے دیکھا. جس نے مجھے, اس خوشخبری سے مراد علماء فرماتے ہیں جنت ہے. کیا ہے؟ خوشخبری اس کے لیے جس نے مجھے, ایمان والے کی شرط ہے نا, دوسرے کی نہیں ہے. نہیں, حدیث ابھی ختم نہیں. فرمایا خوشخبری اس کے لیے جس نے مجھے, میرے دیکھنے والے کو دیکھا, اس کے لیے بھی خوشخبری ہے. جس نے میرے دیکھنے والے کے دیکھنے والے کو دیکھا, اس کے لیے بھی خوشخبری ہے. اور نبی تو یہ کہہ رہے ہیں اور تم کہہ رہے ہو نبی کو اپنی خبر نہیں. حضور معراج کی رات واپس آئے, حضرت عمر کو خاص طور پہ فرمایا اے عمر جنت میں میں نے تیرا محل دیکھا. اے عمر جنت میں میں نے تیرا محل دیکھا.
میں اندر جانے لگا مگر تیری غیرت کی وجہ سے نہیں گیا. حضرت عمر رو پڑے, حضور مجھ سے غیرت اور آپ جاتے برکت ہوتی, مگر حضور نے خاص طور پر بتا دیا, کیونکہ حضرت عمر سے وہ جو سینہ پیٹتے رہتے ہیں وہ بڑا دکھ رکھتے ہیں نا, ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے, تو حضور نے خاص طور پر بتا دیا عمر کے لیے ویسے تو خوشخبریاں, میں اس کا محل بھی دیکھ آیا ہوں. وہ خبر دے رہے ہو, یہاں کہتے ہیں نبی کو خود خبر ہی نہیں ہے. جو ایسا کہتے ہیں کیا وہ ایمان والے ہیں؟ اونچی سوچنا چاہیے. کس کے بارے میں ایسی بات کر رہے ہیں؟ کس کے لیے یہ لفظ کہہ رہے؟ خود کو عالم ثابت کرنے کے لیے نبی کے علم کا انکار کر رہے ہو, اور جن کو جاننا علم ہے تم ان کے علم کا انکار کر کے عالم کہلا سکتے؟ ظالم ضرور کہلاؤ گے. تم عالم دین نہیں ہو, ظالم دین ہو, دین پر ظلم کرنے والے لوگ ہو. میرے نبی سے میرے رب نے کچھ چھپایا؟ میں ممبر پر بیٹھا ہوا ہوں, جمعے کا دن ہے, قرآن شریف میرے سامنے رکھا ہوا ہے, اپنے پیر و مرشد سے سنا ہوا یہ کلمہ میں آپ کو پہلے بھی سنا چکا ہوں. میرے پیر و مرشد غوث زماں گنج کرم حضرت پیر سید محمد اسماعیل شاہ صاحب کرما والے رحمت اللہ علیہ یہ فرمایا کرتے تھے, قیامت کا میں دعویٰ نہیں کرتا, باقی میرے رب نے مجھ سے کچھ بھی نہیں چھپایا. 14ویں صدی میں حضرت فرماتے تھے قیامت کا میں دعویٰ نہیں کرتا, باقی میرے رب نے مجھ سے کچھ چھپایا نہیں. اور جب 14ویں صدی میں غلاموں کی یہ شان ہے, آقا کی کتنی شان ہوگی. سوچیں. یا رسول میں نے آپ کو بتایا تھا بدر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن پہلے نشان لگا رہے ہیں, کل یہاں فلانے کی لاش ہوگی, یہاں فلانے کی ہوگی, وہاں فلانے کی ہوگی. آپ کو میں نے بتایا ابو جہل کا رنگ اڑ گیا تھا, تھوک خشک ہو گئی تھی, رگیں سوکھ گئی تھی اس کی. نہیں امیہ, یہ امیہ بن خلف جو حضرت بلال کو بہت مارا کرتا تھا, بڑا بہادر بنا پھرتا تھا, اس کے بارے میں بھی حضور نے بتا دیا تھا اس کی لاش کہاں ہوگی. بڑا ڈینگے مار رہا تھا تھوڑی دیر پہلے, یوں یہاں دیکھنا, ہم یوں کریں گے, وہاں کریں گے. اچانک ایسا لگا جیسے پتہ نہیں کسی نے اس کا خون نچوڑ لیا ہے. لوگوں نے پوچھا کیا ہوا, کہنے لگا کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں. ساتھیوں نے جو خاص تھے پوچھا ہمیں تو بتا, کہنے لگا ابھی مجھے کسی نے بتایا ہے کہ نبی نے مرنے والوں کے نام لے دیے ہیں اور اس میں میرا نام بھی لے دیا ہے, اور تم اچھی طرح جانتے ہو ہوتا وہی ہے جو یہ نبی کہہ دیتا ہے. حضور خبر دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے ہیں؟ اونچی. چھپی ہوئی بات کا بتانا یہ تو کاہن بتا دیتے ہیں. میں کتنے واقعات سناؤں. میں نے آپ کو بتایا نا مولانا روم نے لکھا ابو جہل آیا مٹھی بھر لی زمین سے مٹھی بھر لی, خود بھی نہیں دیکھا کیا آیا, مٹھی بھر کے حضور کے سامنے آ گیا. مولانا روم مثنوی میں لکھتے ہیں گر رسولی چیست در دستم نہاں تو خبر داری ز راز آسمان. اگر تو رسول ہے تو بتا میری مٹھی میں کیا ہے. چھپی ہوئی چیز کو جاننا کافر بھی مانتے تھے, نبی کو غیب کا علم
ہوتا ہے، غیب کا علم ہوتا ہے۔ تو رسول ہے تو بتا میری مٹھی میں کیا ہے، تو آسمانوں کی خبریں رکھتا ہے، بتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں 2 باتیں کر کے دکھاؤں گا، تو نے ایک پوچھی ہے میں، تو نے ایک پوچھی ہے میں 2 کر کے بتاؤں گا۔ اس نے کہا وہ کیا؟ فرمایا جو تیری مٹھی میں ہے وہ تو میں بتا دوں گا کیا ہے، اور جو تیری مٹھی میں ہے وہ بتائے گی میں کون ہوں۔ اس نے کہا ایسا ہوگا؟ فرمایا ہاں، تو پھر بھی نہیں مانے گا، تو گفت شش پارا حجر در دست تست، تیرے ہاتھ میں پتھر کے چھوٹے چھوٹے 6 ٹکڑے ہیں۔ اس نے مٹھی کھول کے دیکھے کیونکہ اس نے گنے نہیں تھے، گن کے دیکھے تو اس نے تو یوں ہی مٹھی بھر لی تھی نا۔ فرمایا پتھر کے ٹکڑے ہیں اور وہ بھی کتنے؟ اب ان کو کان کے قریب لے جا۔ بشنو ازہر یک تو تسبیح درست، اس نے کان کے قریب لگایا، ان 6 کے 6 پتھروں نے کلمہ پڑھ دیا۔ پڑھا بے زبانوں نے کلمہ تمہارا، ہے سنگو شجر میں بھی چرچا تمہارا۔ اس نے پتھر پھینک دیے، جادو ہے۔ فرمایا میں نے پہلے ہی کہا تھا تو نے ماننا، مگر اس کو بھی پتا تھا نبی چھپی ہوئی باتوں کو۔ وہ پتھر تھے، جب تک ابو جال کی مٹھی میں تھے اس وقت تک وہ اس کی مٹھی میں تھے، کافر کی مٹھی میں۔ نبی کا کلمہ پڑھا تو نبی کے قدموں میں جگہ ملی یا نہیں ملی؟ کافر کے ہاتھ سے رہائی ملی یا نہیں ملی؟ تو یاد رکھنا یہ جو اعتراض کرنے والے ہیں خود ان کو کچھ علم اونچی گئی کہتے ہیں جی اگر خبر ہوتی تو یوں کیوں ہوتا، اگر خبر ہوتی تو یوں کیوں ہوتا۔ اللہ کے بارے میں کیا کہو گے؟ اعتراض کرنے والوں پھر میں سوال قائم کرتا ہوں الزامی طور پر، کیا جواب دو گے؟ پھر تدبیر اور تقدیر اور حکمت اور یہ سب کہاں جائیں گے؟ مشیت اور رضا اور قضا۔ تمہیں علم نہیں ہے، عطا کرنے والا علم کون ہے؟ اللہ نے اپنے حبیب کو علم دیا ہے، ہم مانتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے الرحمن علم القرآن، رحمان ہے جس نے اپنے حبیب کو قرآن سکھایا۔ قرآن میں ہر شے کا بیان ہے یا نہیں؟ جو مانتے ہیں وہ بولیں ہے یا نہیں؟ اور پڑھانے والا اللہ، پڑھنے والے رسول اللہ، پڑھائی جانے والی کتاب اللہ۔ یا تو پڑھانے والے میں نقص ہو، یا کتاب میں نقص ہو، یا پڑھنے والے میں نقص ہو، یہاں نقص کی گنجائش لا ریب فیہ، شک کی تو جگہ ہی نہیں ہے۔ پڑھانے والا رحمان ہے، پڑھنے والے حبیب الرحمان ہیں، پڑھائی جانے والی کتاب قرآن ہے۔ تو جس نے پڑھایا ہے اس قرآن میں سب کچھ ہے، تو حبیب کو سب کچھ پڑھا دیا ہے، اسی قرآن میں ہے۔ وہ فرماتا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے حبیب جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے ہم نے سکھا دیا۔ سکھانے والا رب ہے، ہم مانتے ہیں رب نے سکھایا ہے، نبی نے سیکھا ہے۔ نہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ایک حدیث سن لو، آج کی گفتگو اس پہ سمیٹ دیتا ہوں۔ فرماتے ہیں میں نے حضور سے 2 طرح کے علم پڑھے ہیں۔ میں نے حضور سے، سب کہیے میں نے حضور سے 2 طرح کے علم پڑھے ہیں۔ ایک تو وہ جو تمہارے سامنے بیان کرتا ہوں، جو تمہارے سامنے، دوسرا اگر بتاؤں تو ساتھ ہی گردن پر یوں اشارہ کیا تم میرا گلا کاٹ دو گے، کیونکہ سب برداشت کر سکتے نہیں۔ تو جو اہل طریقت ہیں،
اہل معرفت ہیں، اہل محبت ہیں، جن کو سینہ بسینہ علم ملتے ہیں، نگاہوں سے ملتے ہیں، ان کے بارے میں کیا کہو گے؟ حضرت خضر کا بیان ہے یا نہیں؟ وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا، تو جب خضر کو علم لدنی ہے تو جس کے صدقے یہ سب بنے ہیں اس نبی کو کتنا ہوگا؟ بلے شاہ صاحب فرماتے ہیں نا، ایک پڑھیا علم ضرور ہویا پر دسنا نا منظور ہویا، جس دسیا او منصور ہویا اس یار سولی چڑھایا ہے۔ کیا مطلب؟ راز کی بات کہنے پر سزا ملتی ہے، وہ حضرت منصور نے راز کی بات کھلی کہہ دی تو ان کو بھگتنا پڑ گیا۔ یاد رکھنا، اللہ والے اللہ کی عطا سے بہت کچھ جانتے ہیں، تو جس کی خاطر کل کائنات بنائی اس کے علم میں کوئی شبہ نہیں۔ گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔